پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک نیا اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں ایک اسٹیٹ بن چکا ہے اور اس کی صرف جو اعلانات ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ ایک اسٹیٹ بنا ہے اور اس اسٹیٹ کے حوالے کر دی گئی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی جو ساری کیا کہتے ہیں کہ آمدن یا ساری جو زراعت ہے اسی اسٹیٹ کے حوالے کی گئی ہے۔ یہ اسٹیٹ تگڑی بنی ہے۔ پہلے تو پاکستان کے اندر کافی اسٹیٹیں تھیں، جیسے بہاولپور تھا، خیرپور میرس تھا، اور کافی آپ نے سنا ہوگا خان آف کلاد، خان آف جالاوان، خان آف فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اب سندھ کے اندر ایک نئی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ اب اس اسٹیٹ میں کون سے اضلاع اور شہر آ رہے ہیں، کون سے سیاستدان اس اسٹیٹ کے آنے سے یا قائم ہونے سے متاثر ہوں گے، اس پر آپ کے سامنے یہ بات آج اسی ویلاگ میں کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت راج پر، آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راج پر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آپ کی رائے سے ہی میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ اب بات ہوگی کہ پاکستان کے صوبہ سندھ ہے اور صوبہ سندھ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ اسٹیٹ کھوڑوں کی ہوا کرتی تھی، تالپوروں کی ہوا کرتی تھی، بھٹوں کی ہوا کرتی تھی۔ اب ایک اسٹیٹ میں نیا اضافہ ہے جو سب کو پیچھے چھوڑ کے چلی جا رہی ہے۔ پہلے اس اسٹیٹ نے سجاول ٹھٹا میں زمین خرید کی اور اس کے بعد وہ اسٹیٹ چلتی گئی ٹنڈو الیہار بدین میں، اور بدین سے چلتی ہوئی سانگڑ پہنچی، اور سانگڑ سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ نواب شاہ میں ویسے ہی اس اسٹیٹ کے جو ہے وہ پنجے گھاڑے ہوئے تھے۔ اب اس اسٹیٹ کی جو ہے وہ نظریں دیگر اضلاع نوشہر و فیروز میں بھی اس اسٹیٹ کے جو ہے وہ پنجے گھاڑے گئے ہیں یا پنجے ان کے گھڑ چکے ہیں، اور اس اسٹیٹ نے نوشہر و فیروز میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب خیرپور کے اندر تالپور خاندان سے بھی کافی املاک اور دیگر جو وہاں پر زمیندار تھے، انہوں نے زمین فروخت کر کے اسی اسٹیٹ کو دے دی ہے۔ اب اس اسٹیٹ جو ہے وہ خیرپور میں بھی ان ہو چکی ہے، اور ان کی نظریں ان تحصیلوں پر ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے، اور وہاں پر وافر مقدار میں پانی پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں ایک اہم شخصیت جو اس وقت ملک کے اہم عہدے پر موجود ہے، انہوں نے دورہ کیا تھا تحصیل فیض گنج کا، اور وہاں کے نہروں کو پکا کرنے کا اعلان اور تگڑی رقم جو ہے انہوں نے جاری کر دی تھی، کیونکہ وہ آغا خانیوں کی طرف فیوچر کا سوچتے ہیں، اور فیوچر کا عوام کے لیے نہیں اپنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اور فیوچر ان کا اتنا تگڑا تھا کہ وہاں پکے جو ہے وہ نہریں ہو گئی، اور پکے نہروں کی جو ہے وہ تعمیرات بھی ہو گئی۔ اب وہاں پر زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میران نیشنل ہائی وے ڈبل روڈ ہے، اور وہاں جو تحصیل فیض گنج ہے اس پر اس اسٹیٹ کی نظریں ہیں۔ کوڈ جی پر اس جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظریں ہیں۔ گمبڑ کے کچے پر جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظریں ہیں، بلکہ وہاں پر انہوں نے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لاڑکانہ اسٹیٹ تو ویسے ہی ان کے پاس آ گئی ہے۔ گھوٹکی میں کافی ان کے معاملات چل رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ پنجے گھاڑے، لیکن وہاں پر جو میئر سردار ہیں وہ اس اسٹیٹ کو قائم ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ وہاں کشمور کندکوٹ میں بھی کوشش ہو رہی ہے۔ سکھر سالے پٹ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ پنجے اپنے گھاڑ لیے ہیں، اور جو 88 نارا کہا جاتا ہے کینال، وہاں پر بھی انہوں نے منڈ جمڑاؤ تک جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو ہے رٹ ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اب اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں وہ اپنی زمینیں اس اسٹیٹ کو اونے پونے داموں پر دے دیں، اور ان سے معذرت بھی کر لیں کہ سائیں آپ کے حوالے یہ زمین کر رہے ہیں، اللہ اور آپ ہی اس زمین کو جو ہے وہ سنبھالیں۔ اب اسٹیٹ کا دوسرا جو کام ہے زمینوں کی خرید و فروخت، املاک کی خرید و فروخت کے بعد اب اسٹیٹ جو ہے وہ دوسرا کام کر رہی ہے کہ کس طرح اسٹیٹ کے افراد کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اب کس طرح جو ہے وہ ان کو آگے والے سیٹ اپ میں لانا ہے۔ اب کون سے پیپلز پارٹی کے کمزور امیدوار ہیں ان کی جگہ ان کو لینا ہے، ان کی جگہ پر ان کو ہی تعیناتی کروانی ہے، ان کی جگہ پر ان کو ہٹا کر وہ اسٹیٹ کے جو اصل مالک ہیں یا پارٹی کے جو اصل مالک ہیں وہ ایڈجسٹ کرنے ہیں، کیونکہ ان کے افراد بھی بڑھ چکے ہیں، ان کے افراد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اب
ان کی ساری جو ذہنی طور پر مرغوب ہے اس پر کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح کہاں پر ان کو جو اپنے افراد ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو ریاست نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ریاست نے یہ بھی کام شروع کیا ہے کہ کہاں پر کس کو ایم پی اے کا اگلے اعلیٰ ٹکٹ دینا ہے، اگلا جو الیکشن ہوگا ایم پی اے ایم این ایز کا، وہاں پر کہاں کہاں کھڑا کرنا ہے اپنے افراد کو۔ اسٹیٹ نے اسی پالیسی پر اب دوسرے مرحلے میں کام شروع کر دیا ہے۔ اب جتنے بھی پیپلز پارٹی میں کمزور امیدوار ہیں ان کی جگہ پر وہ اسٹیٹ اپنے بندے لا رہی ہے، اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اسٹیٹ نے زمینوں کا مرحلہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب کچھ اضلاع رہتے ہیں جیسے شکارپور ہو گیا، کشمور ہو گیا، کندکوٹ ہو گیا، جیک آباد ہو گیا، ٹھل ہو گیا، اس کے علاوہ گھوٹکی ہو گیا، وہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ زمین خریدنا چاہتی ہے، لیکن وہاں پر انہیں موقع فراہم نہیں مل رہا۔ جیسے ہی ان کو موقع پنجہ گھاڑنے کا ملے گا تو وہ وہاں پر کام شروع کریں گے۔ اب اسٹیٹ نے جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور جو ان کے چنگل میں آئے ہیں وہ تو پھنسی گئے، لیکن جو ان کے چنگل میں نہیں آئے ہیں ان کو چنگل میں وہ پھنسا رہے ہیں، اور کوششیں جاری ہیں۔ کافی رہنماؤں نے تو جان چھڑوا لی ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ کچے دھاگے کی مانند ہے ان کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔